پیش ہے افسانہ۔ افسانے کا عنوان پیر پنچال کا آخری کوا۔ تحریر پشکر ناتھ، آواز عاشق کھانڈے۔ اس نے اپنے بدن پر جمی ہوئی برف کو جھاڑا اور گردن اٹھا کر پیر پنچال سلسلے کے پہاڑوں پر دور دور تک نظر دوڑائی۔ چاروں طرف برف کی دبیز چادر پھیلی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے زندگی کی تمام حرارتیں سفید چادریں اوڑھ کے سو رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر ہنسی کا ایک سایہ لرز گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم کیا سمجھے تھے کہ رات بھر کے اس برفانی طوفان میں یہ مر گیا ہوگا؟ کتنے نادان ہو۔ اگر میں مر جاتا تو تم بھی باقی نہیں رہتے۔ یاد نہیں تمہاری روح میرے قبضے میں ہے۔ میں لرز گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری روح اس کے قبضے میں ہے سالہ سال سے، مگر پتہ نہیں میں اس سانحے کو بھولنا کیوں چاہتا تھا۔ یہ سانحہ کئی سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ابھی جواہر ٹنل نہیں بنی تھی اور وادی میں داخل ہونے کے لیے اس چھوٹی سی سرنگ کا سہارا تھا جو پہاڑ کے اوپر چوٹی کے قریب بنائی گئی تھی۔ پہاڑ کی چوٹی پر ان دیو قامت کریح المنظر گہری سیارات کی طرح کالے کووں کا ایک قافلہ آباد تھا۔ دامن کوہ میں بسے ہوئے گاؤں کے لوگ انہیں پنچال کے کووں کے نام سے جانتے تھے۔ یہ کوے کبھی نیچے آباد گاؤں میں نہیں جاتے تھے، صرف ان کے قصے وہاں جاتے تھے، دل دہلانے والے، راس جگانے والے اور ہیبت تاریک کرنے والے قصے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا تھا کہ لاریاں وادی کے لیے روانہ ہوتی تھیں، تہ در تہ پہاڑی سلسلے کو کاٹ کے بنائی گئی کسی اژدہے کی طرح پل کھاتی ہوئی سڑک پر سے گزر کر یہ لاریاں جب بانہال نامی قصبے سے نکل کر پنچال کے اس آخری پہاڑ کی چڑھائی چڑھنے لگتی تھیں تو اچانک برف کا طوفان انہیں گھیر لیتا تھا اور یہ لاریاں بے بس ہو کر چوٹی کے قریب بنی ہوئی سرنگ سے لے کر بہت نیچے سڑک کے نچلے موڑ تک کھڑی ہونے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ لاریوں میں سوار لوگ اپنی سیٹوں پر بیٹھے بیٹھے سردی اور یکبست ہواؤں سے ٹھٹھرنے لگتے تھے۔ اس بات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ صورتحال کتنے دن قائم رہے گی۔ پھر یوں ہوتا تھا کہ دو ایک روز انتظار کرنے کے بعد کچھ جیالے قسم کے لوگ لاریوں میں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈ اور بھوک سے بے حال ہونے کے بجائے پیدل چل کر پنچال کے اس پار جانے کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو پہاڑ پار کر کے کازیگنڈ نامی قصبے تک پہنچ پاتے تھے اور کچھ جلدی گھر پہنچنے کا خواب آنکھوں میں لے کر اپنے گھر کے بجائے خدا کے گھر پہنچ جاتے تھے۔ شدت کی سردی، بھوک اور شنمائی کی تاب سبھی جیالے نہیں لا سکتے۔ شنمائی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب برف کے اوپر چلتے چلتے شدت کی نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ وہ بیٹھ کر تھوڑی دیر سستانے بیٹھ گیا تو دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ نیند کا ایک جھونکا اسے ابدی نیند سلا دیتا ہے۔ زندہ رہنا ہے، چلتے رہو، چلتے رہو، چلتے رہو۔ میں بھی چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، اور بھی لوگ چل رہے تھے۔ ہزاروں، لاکھوں لوگ ہر صوبے کے، ہر شہر سے، ہر گلی سے، ہر گوشے سے چلتے رہے، چلتے رہے۔ چلتے چلتے وہ گول ستونوں والی اس عمارت تک پہنچ گئے جہاں مقدر کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو گیا، یعنی آمنا سامنا ہو گیا۔ مگر میں کہیں نہیں پہنچا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ بہت سارے دیو قامت کریح المنظر گہری سیارات کی طرح کالے کوے چھینا جھپٹی میں محو ہیں۔ برف کے اندر میرے پاؤں اور گہرائی تک دھس گئے۔ لگتا تھا کوئی قسمت اور حالات اور وقت کا مارا ہوا آدمزاد برف کے اوپر سو گیا تھا اور سو کر کھو گیا تھا۔ اب یہ پنچال کے ہیبت ناک کوے اسے نوچ رہے تھے۔ سفید چمچماتی برف کی دودیا چادر پر یہاں وہاں خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ اچانک مجھے ابکائے آئی۔ درد سے میرا بدن دوہرا ہو گیا۔
میں نے چلانا چاہا مگر آواز حلق سے باہر نہیں آ سکی۔ میں نے اپنے قریب اور دور دور تک نظریں دوڑائی، میرے ساتھی کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ میری نبض جیسے رک گئی اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ آدمی جب اکیلا رہ جاتا ہے تو شاید ہی کچھ ہوتا ہوگا۔ میں ہوش میں کب آیا یا آیا بھی تھا یا نہیں، میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس حالت میں کب تک پڑا رہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے بدن میں سوئیاں سی چبھ رہی ہیں۔ اسی چبھن کے درد سے گھبرا کر میں نے آنکھیں کھولی۔ میں نے دیکھا کہ کالے بھجن کوے میرے جسم پر بیٹھ کر مجھے ٹھونگے مار رہے ہیں۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اسی وقت ایک کرخت آواز سنائی دی، بیوقوفو، کیا کر رہے ہو؟ اس ہڈیوں کے ڈھانچے میں کیا رکھا ہے؟ جو تم نوچنا چاہتے ہو چھوڑ دو اسے، پھر اس کا کیا کریں گے؟ میری چھاتی پر بیٹھے ایک خونخوار کوے نے پوچھا۔ پڑا رہنے دو، بچوں کے کھیلنے کے کام آئے گا۔ چنانچہ مجھے چھوڑ دیا گیا اور تب سے میں بچوں کے کھیلنے کے کام آتا رہا، حتیٰ کہ موسم بدل گیا۔ برف پگھلنے لگی، برف کی تہ کے نیچے ہری بھری گھاس نظر آنے لگی۔ کہیں کوئی جنگلی پھول کھل کر اپنے چاروں طرف دیکھ کر ہنس پڑا۔ کیا میں بھی کبھی زندگی میں اب ہنس سکوں گا؟ شاید آتی ہوئی بہار کا اشارہ تھا یا زندہ رہنے کا ارمان تھا کہ ایک رات میں بھاگ نکلا۔ راستوں کا پتہ نہیں تھا، سمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، مگر میں بھاگ نکلا۔ رات گہری تھی، زندہ رہنے کا ارمان جوان تھا۔ میں بھاگتا رہا، بھاگتے بھاگتے گھر یاد آیا، گھر کا آنگن یاد آیا، دریا کا کنارہ اور دوسرے کنارے پر کسی کا انتظار یاد آیا۔ آنکھوں کے نیچے دھواں سا چلنے لگا، دو چار آنسو پلکوں پر لرزنے لگے اور میں بھاگتا رہا۔ اچانک رات کے اندھیرے میں کچھ کرخت آوازیں سنائی دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے گہری سیاہ رات کی طرح کالے کووں کا ایک غول سر کے اوپر منڈلانے لگا۔ پھر میں نے اپنے جسم پر ان کی چونچوں کی ٹھونگیں محسوس کی، خون کی پتلی لکیریں نمودار ہو گئی۔ بھاگ کر کہاں جاؤ گے بے وقوف؟ ان میں سے ایک کوے نے آواز دی۔ چنانچہ مجھے دوبارہ اسی جگہ پر واپس لایا گیا جہاں میں بچوں کے کھیلنے کے کام آ رہا تھا۔ پھر وہ بیان کہا سنائی دیا، آج تک ہمارے چنگل سے کوئی بچ کر جا سکا ہے جو تم نے یہ جرت کی تھی بے وقوف؟ دوسرے دن فیصلہ ہوا اور پنچال کے اس کوے نے میری روح قبض کر لی۔ اب تم کبھی بھاگ نہیں سکو گے۔ اس سانحے کو کئی سال گزر گئے ہیں، میں پھر کبھی بھاگ نہیں سکا۔ ایک دن خبر آئی، پاس کے جنگل میں ایک جہاز گر کر تباہ ہو گیا اور جہاز میں سوار تمام مسافر ہلاک ہو گئے۔ خبر سنتے ہی تمام کے تمام کوے پر تولنے لگے، مگر اڑ نہیں پائے، کیونکہ جو کوا یہ خبر لایا تھا اس نے منع کر دیا۔ ہم لوگ وہاں نہیں جا سکتے، وہاں نشیبی گاؤں کے لوگ اور پولیس کے کچھ سپاہی پہلے ہی پہنچ گئے ہیں۔ لوگوں کی اور پولیس کی اتنی پھرتی پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، پھر آج یہ پھرتی کیوں؟ کسی کوے نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ کہتے ہیں اس جہاز میں کئی سرکاری افسر تھے۔ یہ سرکاری افسر کیا ہوتا ہے دادا کوا؟ ایک کوا بچے نے معصومیت سے پوچھا۔ سرکاری افسر ایک اونچے نسب کا آدمزاد ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں تمام آدمزادوں کی قضا و قدر ہوتی ہے۔ تو ایک طرح کا بادشاہ سلامت ہی ہوا، ایک بچے نے میرے گال پر اپنی چونچ سے ٹھونگ مار کر کہا۔ یہ کوے کے بچے ہر سوال سے پہلے اور جواب کے بعد میرے جسم کے کسی نہ کسی حصے پر ٹھونگ کیوں مارتے ہیں؟ بہت درد ہوتا ہے۔ اچانک ایک شور بلند ہوا، تمام کوے ایک ساتھ چلانے لگے، ہم سرکاری افسر بنیں گے، ہم بھی سرکاری افسر بنیں گے۔ اس رات کوے دیر تک جاگتے رہے، ہر جاندار کی طرح ان کو بھی اپنے بچوں سے پیار تھا۔ سرکاری افسر بنیں گے بچوں کا اصرار تھا۔ چنانچہ دوسرے دن اجازت پا کر سارے کوے پیر پنچال پہاڑی سلسلے کی چوٹیوں سے اڑان بھر کر شہروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ مختلف شہروں کے کچھ چشمدید گواہوں کا بیان ہے کہ اس دن اتنے سارے کوے آسمان پر اڑ رہے تھے کہ سورج کی کرنیں زمین تک پہنچ نہ پائی تھی۔
اور شام ہونے کا گمان ہونے لگا تھا۔ چنانچہ پیر پنچال کے مشہور کوے سیکریٹریٹ کے لمبے برآمدوں میں، پولیس کے بارکوں میں، نظامت کے کمروں میں، عدلیہ کے ایوانوں میں، اسپتالوں کے وارڈوں میں، تعلیم کے میدانوں میں، تمدن کے گلستانوں میں دور دور تک پھیل گئے اور آدم زادوں کے ہجوم میں گھل مل گئے۔ آدم زادوں کے ساتھ گھل مل تو گئے، مگر کوے آخر کوے ہوتے ہیں۔ چھینا جھپٹی اور پرائے مال پر چونچ مارنے کی خو کیسے بھول سکتے تھے؟ چنانچہ چھینا جھپٹی کا کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے گلی ڈنڈا، پھر کشتی، پھر فٹ بال۔ آدم زادوں کے سر فٹ بال کی طرح گول کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھوکر مار دو تو دور تک لڑھکتے چلے جاتے ہیں۔ جب مختار احمد کو پرائمری اسکول کا ٹیچر کا آرڈر ملا تو اس کا باپ محکمے کے ہیڈ کلرک صاحب کے گھر ایک دیسی مرغا لے کر گیا تھا، اور 20 سال بعد جب مختار احمد نے اپنی شائستہ مختار کو اسکول ٹیچر کی تقرری کا پروانہ لا کر دیا تو اس نے محکمے کے ڈائریکٹر صاحب کو 40,000 روپے کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ جب رگھبیر سنگھ جالی نے اپنے بیٹے سکھوندر سنگھ جالی کو ویٹرنری ڈاکٹری کی ٹریننگ کا آرڈر لا کر دیا تھا تو اس نے گھر آ کر ایک زور کا کہکہا مارا تھا۔ پنجابی زبان میں ایسے کہکہے کو گھڑاکا کہتے ہیں۔ 50,000 لے کر گیا تھا پتر، مگر 45,000 ہی دے کر آ گیا۔ 5,000 روپے بچا کر لے آیا ہوں پتر، پورے 5,000 روپے۔ اور پورے 18 سال کے بعد جب سکھوندر سنگھ جالی نے اپنی بیٹی ہرپریت کور کو MBBS میں داخلہ دلوایا تھا تو پورے 2 لاکھ روپے کا سوٹ کیس وزیر موصوف کی الماری میں رکھ کے آیا تھا۔ کچھ بھی بچا کر نہیں لا سکا تھا۔ اور جب گوکل ناتھ رازدان نے اپنی بیٹی کو BEd میں داخلہ دلوایا تھا تو کل 11,000 روپے کا خرچ آیا تھا۔ اور 21 سال کے بعد جب راج دلاری رازدان نے اپنے بیٹے کو سول انجینئرنگ کی ٹریننگ کے لیے سیٹ دلوائی تھی تو بڑی منت سماجت کے بعد 1,90,000 نقد پر سودا پٹ سکا تھا۔ پتہ نہیں باقی 10,000 کا وعدہ نقد کا تھا یا جنس کا۔ رفتہ رفتہ کام بڑھ گئے، دام بھی بڑھ گئے، رنج بھی بڑھ گئے، آلام بھی بڑھ گئے۔ جب باپ کسی کام نہ آئے تو باپ کیسا؟ اندر ہی اندر غصے سے محمد یوسف نجار نے آخری بار اپنے باپ کی طرف دیکھا اور گھر سے بھاگ گیا۔ کیا کرتا؟ اچھے نمبر ہی لا سکتا تھا نا، 100 لا کے دکھا دیے تھے، مگر باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ دولت کے بازار میں خالی ہاتھ پھرنے والا بھکاری کیا اور اس کی اوقات کیا۔ گھر سے بھاگ کر محمد یوسف نجار نے چرس کا کاروبار شروع کیا، پیسہ بھی کمایا، 2-1 بار جیل بھی گیا، مگر اس کا کیا؟ جیل جانا ایک کامیاب زندگی کا سنبل مانا جاتا ہے۔ چاہے چرس کے کاروبار کے لیے جاؤ، چاہے انکم ٹیکس کی چوری کے لیے جاؤ، چاہے رشوت لینے کے سلسلے میں جاؤ، چاہے مویشیوں کا چارہ چرانے کے لیے جاؤ، چاہے بندوق کی نوک پر نقد اور جنس چھیننے کے جرم میں جاؤ، چاہے دنگا فساد کرانے کے لیے جاؤ، مگر جاؤ تو صحیح، کیونکہ کامیابی، امارت اور عزت کی اس سے بڑی صنعت اب کوئی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جب سے پنچال کے یہ کالے، محیب، مکروہ اور گھناؤنے کوے آدم زادوں کی صفوں میں گھل مل گئے ہیں، ہر چیز کے معنی بدل گئے، ہر رشتے کے خط و خال بدل گئے، ہر جذبے کے دام مقرر ہو گئے۔ محبت کے دام، عزت کے دام، جذبے کے دام، ایمان کے دام، عبادت کے دام، دام ادا کرو، کام ہو جائے گا، رشتہ قائم ہو جائے گا، زندگی کی ہر صعوبت میں آرام ہو جائے گا۔ اور پھر لوگوں نے دام ادا کرنا شروع کیا۔ سیکریٹریٹ کے لمبے برآمدوں میں فائلیں، کاغذات اور حکم نامے دام کی مناسبت سے سست یا تیز رفتاری سے گھومنے لگے۔ پولیس کی بارکوں میں، تعزیرات کی بلند و بالا عمارت میں چور دروازے تلاش ہوئے۔ نظامت کے کمروں میں بند لفافے اور بریف کیس ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانے لگے۔ اسپتالوں کے وارڈوں میں جواب نامے اور تھیسس بیچے اور خریدے جانے لگے۔ تمدن کے گلستانوں میں دلال داد وصول کرنے لگے۔ بیچارہ شاعر قسم پرسی کے عالم میں جواں مرگ ہو گیا۔ افسوس میں ماتم بھی نہ کر سکا، کیسے کرتا؟ میری روح تو پنچال کے اس ہیبت ناک کوے نے قبض کر رکھی ہے۔ کئی سالوں سے میں پنچال کے اس آخری کوے کی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ چند سال پہلے خبر آئی تھی کہ پوکھران کے ریگستان میں ایک کوا مرا ہوا پایا گیا۔
اس رات میں اطمینان، امن اور سکون کی نیند سو گیا۔ ایک خوبصورت سا خواب بھی دیکھا۔ دریا کے پار انتظار کرنے والے کے پاس گیا اور خواب میں ہی کئی سالوں کے بعد یا کئی دہائیوں کے بعد خوب دل کھول کر ہنسا۔ صبح جو ہی روشنی ہوئی تو میں نے ڈرتے جھجکتے اوپر صنوبر کے اس بوڑھے درخت کی شاخوں کی طرف دیکھا اور میرا خواب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ پنچال کا آخری کوا بدستور ایک شاخ پر بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ وہ کوئی اور تھا بے وقوف، میں نہیں تھا۔ اس نے کہہ کہا مارا اور دور دور تک پنچال سلسلے کے پہاڑوں پر نظریں دوڑانے لگا۔ کہتے ہیں جس آدمزاد کی روح قبض کر لی گئی ہو وہ زندہ نہیں رہتا۔ مجھے اپنے زندہ نہ ہونے کا کوئی ملال نہیں ہے۔ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر پنچال کے اس آخری کوے کو اب مر جانا چاہیے۔ یہ مر جائے گا تو امن کے، ایمان کے، سچائی کے، محبت کے اور رشتوں کے پھول کھل سکیں گے۔ دعا کیجیے، خدا کے لیے دعا کیجیے کہ پیر پنچال کا یہ آخری کوا کسی طور مر جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔